کاٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، لوگوں میں تم کو جہنمی لوگوں کے متعلق بتاؤ کہ جہنمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ، جہنمی کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کل عتل جواد مستکبر، ہر وہ آدمی جو کمینہ ہو، ظلم کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو، یہ تین صفتیں جس میں ہوں گی، یہ تین صفتوں میں سے کوئی ایک صفت ہوں گی، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈال دے۔ تو معلوم یہ ہوا تکبر بہت بری چیز ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور پھر فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنت والوں کے متعلق بتاؤں کہ جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ نے کہا ضرور یا رسول، کل ضعیف متضعف، ہر وہ آدمی جو کمزور ہو اور لوگ اس کو کمزور سمجھتے بھی ہو، وہ ضعیف ہو لوگ اس کو ضعیف سمجھتے بھی ہو، وہ حقیر ہو اور لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہو، وہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں، لوگوں کی نگاہ میں اس کا کوئی وقار اور عظمت نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی عظمت ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا لے اللہ کی تو اللہ اس کے قسم کی لاج رکھ لے، اس قدر اس کا مقام ہو، تو یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اگر کبر رائی کے دانے کے برابر تمہارے دلوں میں ہوگا اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو تواضعوا، عاجزی اختیار کرو، چھوٹے بن کر زندگی گزارو۔ کیوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے واسطے چھوٹا بنے گا اللہ اس کو بلند کر دیں گے۔ تو یہاں پر معاملہ ہی الٹا ہے، دستوری الٹا ہے، قانونی الٹا ہے، آئینی الٹا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ گے اللہ تم کو بڑا بنا دے گا، اگر تم اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے اللہ تمہاری تعظیم لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صغیر، متواضع شخص کی نشانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کی فضیلت لوگوں کے درمیان بیان نہیں کرتا، اپنے آپ کی برتری لوگوں کے درمیان میں نہیں جھاڑتا، بلکہ تو وہ اپنے دل میں انتہائی چھوٹا ہوتا ہے۔ فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اس کی قدر ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے، لوگ اس کو متواضع شخص کہتے ہیں۔ اور متکبر من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اس کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ عظیم، اور متکبر شخص اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں، اس لیے فارسی زبان میں ایک کہاوت ہے منچو دیگر نیست، میرے جیسا کوئی دوسرا ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا متکبر اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، میں خود اپنی ایک نظیر ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ متکبر اپنے آپ میں عظیم، وفی اعین الناس صغیر، لیکن لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی عظمت نہیں رہتی، کوئی وقت نہیں رہتی۔ حتی لہو اہون علیہم من قلب و خنزیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ متکبر شخص لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور خنزیر سے زیادہ گھٹیا ہوتا ہے، کتے کی اہمیت ہوگی، ایک خنزیر کی اہمیت ہوگی، متکبر شخص کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ اسی لیے لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو جہاں نصیحت کی، بے شمار نصائح، اس میں سے ایک نصیحت کی، میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا، لا تمشی فی الارض مراحا، ایڑی لگا کر مت چلنا، چھوٹا بن کر چلنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت فضیلت کا حامل نہیں سمجھتے، کبر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، زمین میں چھوٹے بن کر چلتے ہیں۔ اور جو چھوٹا بنے گا، اس لیے کیا کہا، تن کر کھڑا تھا جو شجر زمین سے اکھڑ گیا، جو ایک دم اکڑ کر جو درخت کھڑا رہتا ہے وہ زمین سے اکھڑ جاتا ہے۔ واقف نہ تھا جو ہوا کے مزاج سے، تن کر کھڑا تھا جو شجر زمین سے اکھڑ گیا، واقف نہ تھا جو ہوا کے مزاج سے۔ اور دیکھو جب طوفان آتا ہے، ہوا چلتی ہے، تو تیز طوفان میں، تیز سیلاب میں، تیز ہوا میں، تیز آندھی میں وہ تنے دار مضبوط درخت تو زمین سے اکھڑ کر گر جاتا ہے جڑوں سمیت، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے پودے بعد میں لہلہاتے ہیں۔ وہ سیلاب چلے گیا،
اور وہ طوفان چلے گیا اور یہ چھوٹے چھوٹے پودے خوش ہو رہے، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو جو تن کر کھڑے رہتا ہے، جھکی ہوتی ہے وہ شاخ جس پر ثمر ہوتا ہے۔ آپ دیکھو جس درخت کی ٹہنی پر پھل ہوگا، سنترا ہوگا، موسمبی ہوں گی، جو بھی پھل ہوگا، زمین پر وہ جھک جاتی۔ جھکی ہوتی ہے وہ شاخ جس پر ثمر ہوتا ہے کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان۔ اسی لیے جو آپ دیکھو ببول کے جھاڑ کی ٹہنی کو، پورے خاردار کاٹے ہی کاٹے اس پر، اور بالکل آسمان کی جانب جاتی ہے، اکڑ کر کھڑے رہتی ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن وہی پھلدار ٹہنی جو زمین پر جھکی ہوتی ہے، لوگوں کے نزدیک اس کی اہمیت ہی اہمیت، سب اس کو قدر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا جھکی ہوتی ہے وہ شاخ جس پر ثمر ہوتا ہے کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان۔ اس لیے متواضع شخص کی اہمیت ہے، متکبر کی اہمیت نہیں۔ اس لیے شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے در مذمت تکبر کے باب میں اخیر میں کہا تو دانی تکبر چرامی کنی ختامی کنی و ختامی کنی، جب تو جانتا ہے تکبر اس قدر بری چیز ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ تکبر سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ابلیس نے تکبر کیا، تو یہ عزازیل تھا، اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ اللہ رب العزت تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے، کبر سے حفاظت فرمائے، عناد سے حفاظت فرمائے۔